الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور گجرانوالہ کے اس علاقے اور اس بہترین اور خوبصورت مدرسے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ کافی وقت پہلے اس ملک کی جانی پہچانی شخصیت جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سے عزت بخشی ہے، استاذ المجودین زینت القراء القاری المقری قاری عطاء الرحمن عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ، انہوں نے اپنے اس آج کے پروگرام کے لیے مجھ سے وقت لیا۔ میری بھی چاہت تھی کہ میں ان کے ہاں حاضری کا موقع مجھے نصیب ہو، اور آج اس خوبصورت مجلس میں ہم اکٹھے ہیں جس کی نسبت قرآن مقدس سے ہے، جس مجلس میں بیٹھے لوگ ایک ایک لمحہ ان کا سعادت کا ہے، ایک ایک گھڑی
برکت والی ہے، رحمت الہی کا ایک خاص نزول ہو رہا ہے، دلوں پہ اللہ کی طرف سے ایک سکینہ نازل ہو رہی ہے، اور لوگ غشیتہم الرحمہ، رحمت الہی کے اس دریا و سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کی محفل ہے، یہ فرش پر جامعہ طیبہ تجوید القرآن کی اس خوبصورت مجلس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ آسمانوں میں فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے، دستور الہی ہے، قانون الہی ہے۔ اللہ نے جب بھی نبی بھیجا، رسول بھیجا، تو اس نبی اور رسول کو اپنے دعوی رسالت کے لیے، دعوی نبوت کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ جیسا ماحول ہوتا، معجزہ اس کے ساتھ مناسبت رکھتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحری کا زمانہ تھا، جادوگر تھے، اور جادوگروں کو بہت بڑا عزت اور مقام دیا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسے عطا کیا کہ امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں 3000 اونٹوں پر جادوگروں نے رسیاں، وہ لاٹھیاں لادیں اللہ کے کلیم کے مقابلے کے لیے، اور 3000 اونٹوں پہ لادی گئی وہ رسیاں جب میدان میں پھینکی، وہ سانپ دکھائی دینے لگی۔ اللہ کے کلیم پریشان ہو گئے کہ میرا عصا بھی سانپ بنتا ہے، ان کی لاٹھیاں اور یہ رسیاں بھی سانپ دکھائی دے رہی ہیں، تو معجزے میں اور جادو میں کوئی فرق نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا کلیم الق عصاک، حق حق ہوتا ہے، ڈالیے ذرا نہ لاٹھی۔ قربان جاؤں، جب آپ نے یوں عصا پھینکا، 3000 اونٹوں پہ لادی گئی رسیاں موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایک ہڑپ کر کے سارا کچھ نکل گیا، سب کچھ سفایا کر دیا۔ تفصیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، صرف آپ کو ایک تھوڑا سا سفر کروا رہا ہوں، میرا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، صرف دل کا برتن سیدھا کیجئے، انشاءاللہ میں قرآن کی برسات کروں گا، انشاءاللہ میں پڑھوں گا قرآن انشاءاللہ، چونکہ قرآن والوں کی مجلس ہے، توجہ صرف چاہوں گا آپ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، اس میں طب بڑے عروج پر، حکیم بڑے عروج پر، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج۔ اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا دیا کہ کائنات کے سارے طبیب اور ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور طبیب اس کی نظر کا علاج نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میرا عیسیٰ، آپ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیں، میں بینائی عطا کر دوں گا۔ ڈاکٹر ساری کائنات کے اکٹھے ہو جائیں، جو مر جائے اس کا علاج کوئی کر سکتا ہے؟ مرے ہوئے کا کیا، بلکہ مرنے سے پہلے ہی ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، لا علاج، اس کو اٹھاؤ گھر لے جاؤ۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ کہیں قم باذن اللہ، میں مردے کو زندہ کر دوں گا۔ لیکن جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور آیا، تو آپ کے دور میں فصاحت کا، بلاغت کا چرچا تھا۔
اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اس کے دروازوں کے ساتھ، چوکھٹ کے ساتھ، کونوں کے ساتھ شاعر آتے اور اپنے اپنے قصیدے لٹکا کے چلے جاتے۔ تو قرآن مقدس نے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزہ ایسا دیا کہ ساری کائنات کے فصحاء اور بلغاء اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن تک جمع ہو جائیں، قرآن مقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذرا دیکھیے یہ کیسا معجزہ ہے۔ میرے سامنے سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے، 20واں پارہ ہے۔ مشرکین نے مطالبہ کیا، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ۔ اللہ، مشرکین کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اس نبی پر معجزات کیوں نہیں اترتے؟ آیات سے مراد کیا ہے؟ معجزات۔ کیوں ہمارے منہ مانگے معجزات نہیں اترتے؟ گجرانوالہ کے رہنے والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ کیا فرمایا؟ مشرکین کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ۔ پہلا جواب، میرے پیغمبر کہہ دیجئے کہ معجزات تو میرے رب کے اختیار میں ہیں۔ معجزات کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں، یہ تو رب کے پاس ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے معجزہ اتارتا ہے۔ دوسرا جواب کہ اگر مکے کے لوگ معجزہ چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا، اللہ ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ یہ معجزہ مانگتے ہیں۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر، میرا پیغمبر، ایسی کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ کیا یہ قرآن معجزہ کافی نہیں ہے؟ یعنی قرآن ایسا معجزہ ہے کہ اس جیسا معجزہ تو کائنات میں آیا ہی نہیں ہے۔ یہ بے نظیر معجزہ، بے مثال معجزہ، بے مثل معجزہ ہے، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کہیں گے قرآن کس طرح معجزہ ہے؟ سوال پوچھ سکتے ہیں نا، قرآن معجزہ کیسے ہے؟ قرآن ایسے معجزہ ہے، 40 سال میرے پاک پیغمبر نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ پیدا ہوئے مکہ میں، لڑکپن گزارا، جوانی کا ایک عرصہ گزارا، 40 سال گزارے۔ ان 40 سالوں میں کبھی قلم بھی ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی کسی استاد کے سامنے دو زانو نہیں بیٹھے، کبھی کسی مکتب اور مدرسے میں نہیں گئے۔ ان 40 سالوں میں میرے پیغمبر نے قصیدے نہیں کہے، قصیدہ تو درکنار ہے، میرے پاک پیغمبر نے کبھی ایک شعر بھی نہیں کہا۔ آج 40 سال کے بعد جب میرے پیغمبر کی زبان پہ ایک ایسا کلام جاری ہو گیا کہ ساری کائنات کے فصحاء، بلغاء، خطباء، ادباء، سارے شاعر جو ہیں وہ حیران ہیں، اس کی طرح کلام بنا کے نہیں لا سکتے، تو یہ مان جاؤ کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔
اور قرآن مقدس نے چیلنج کیا ہے، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا اگر انسان جنات سارے اکٹھے ہو جائیں اور قرآن کی طرح قرآن بنانا چاہیں تو لا یأتون بمثلہ، قرآن کی مثل بنا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کے معاون اور مددگار بھی بن جائیں، کمیٹیاں تشکیل دی جائیں، اکیڈمیاں بنا دی جائیں، بڑے بڑے ادارے بنا لو، ساری کائنات اکٹھی ہو جاؤ، قرآن کی طرح قرآن بنا سکتے؟ یہ پہلا چیلنج ہے، ہلکا کر دیا۔ فرمایا 114 سورتیں وقت چاہیے لگے گا، چلو ہلکا کر دیتے ہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، زیادہ نہیں 10 سورتیں بنا کے لے آؤ۔ کتنی؟ کوئی سی منتخب کر لو جو آپ کو مرضی آئے۔ اچھا یہ چیلنج بھی قبول نہ کر سکے، سورۃ البقرہ میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے تو سن لو او عرب کے لوگو، اتنے بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، صحبان بن وائل جیسا شاعر، امام ابن کثیر اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں صحبان گجرانوالہ کے غیرتی لوگوں یہ وہ شاعر ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد موت تک ایک جملہ مکرر نہیں کہا، ایک جملہ جو کہہ دیا مکرر دوبارہ وہ جملہ نہیں کہا، نئے الفاظ۔ اللہ اکبر۔ لبید جیسا شاعر، کیسا؟ لبید کون ہے؟ شعراء کا بابا۔ عرب کہتے تھے کہ جب یہ قصیدہ بولے، جب یہ کلام بولے تو اکتبوہا، اس کا قصیدہ لکھ لیا کرو، علی الحناجر، تمہیں کاپی نہ ملے، تختی نہ ملے، ڈائری نہ ملے تو کہا اپنی گردن پہ لکھ لو، قلم نہ ملے ولو بالخناجر، قلم نہ ملے تو خنجر سے لکھ لو، گردن پہ لکھ لو، قلم نہ ملے تو خنجر سے لکھ لو، لیکن اس کا جملہ ضائع نہ جائے۔ یہ سارے موجود ہیں، سارے زندہ ہیں، اور قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، سورتن کے اوپر تنوین بھی تقصیر کی ہے، جلالین والے معنی کرتے ہیں بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، لمبی صورت بھی نہیں، مختصر سی صورت، مثلا سورہ کوثر ہی لے لو اور اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ کون؟ مکے والے؟ نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے میرے سوا سب کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دو، میرے سوا جو تمہیں ملتا ہے سارے بلا لو۔
اور قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم، اتنا معنی تو آتا ہے اگر تم، یعنی گجرانوالہ کے رہنے والوں، بات ہی اللہ نے صاف کر دی کہ اگر سورت جیسی سورت بنا کے لے آئے، ہم یوں کہیں گے تم سچے، تم جیت گئے ہم ہار گئے، بات ہی ختم، چھوڑو، سچے ہو بنا کے لے آؤ۔ لیکن اللہ گواہ ہے، مکے والے بدر میں لڑنے کو تو آئے، مکے والے احد میں تو آئے، مکے والے خندق میں تو آئے، تبوک تک، حنین تک، خیبر تک مرے بھی ہیں، اور مقابلے میں صحابہ کو مارا بھی ہے، سارا کچھ کیا، لیکن قرآن کی سورت کی طرح سورت بنانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لگتا ہے کہ مرنا آسان تھا، لیکن قرآن کی سورت کی طرح سورت بنانا مشکل تھا۔ ان کے لیے مرنا آسان تھا، لیکن قرآن کی سورت جیسی سورت بنا کے لانا مشکل تھا۔ آپ کہیں گے کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ جوڑ دیتے نا، جیسے کسی نے تک بندیاں کی ہیں، یہ شوق کافی لوگوں کو چڑھا تھا۔ ایک مسلمہ کذاب گزرا ہے جی، اس کو بھی شوق چڑھ گیا میں بھی نبی بن جاؤں، تو مدینہ منورہ آ گیا 96 سال کی عمر میں، کتنی؟ 96 سال کا بوڑھا ہے، اور آ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے جی آپ اپنے بعد مجھے خلافت دے جائیں۔ نبی علیہ السلام کے پردادے کی عمر کا ہے، لیکن اس کا اپنا مرنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، ہاں کہ آپ کے بعد میں، فرمایا نہیں، کہنے لگا ایسا کریں مجھے اپنے ساتھ رسالت میں شریک کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک تنکا اٹھایا، فرمایا اللہ کی قسم اتنا تنکا بھی تجھے نہیں ملے گا، تو رسول بنتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر یہاں سے ناراض ہو کے گیا اور یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر لیا، لوگ بھی اپنے ساتھ ملا دیے، تو کسی نے اس کو کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام پہ تو ایسا کلام اترتا ہے کہ دنیا حیران ہے، تو بھی کوئی رسول ہے، تجھ پہ بھی کوئی اترتا ہے؟ کہتا ہاں۔ کسی نے کہا کیا اترتا ہے؟ کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل جسمہ ثقیل خرطومہ طویل۔ یہ قرآن کے مقابلے کا کلام ہے، کائنات کے جاہل یہ تو سنجیدہ محفل میں پیش کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ الفیل ملفیل، ہاتھی، آپ کیا جانے ہاتھی کیا ہے؟ موٹا اس کا جسم ہے، لمبی اس کی ناک ہے، چول۔ قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے اونٹ پٹانگ کے ساتھ۔ اور میرا بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، گجرانوالہ کے رہنے والوں، میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق، غیر حادث، غیر فانی ہے۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے براہ راست، مخلوق تو اس کی طرح بھی بنا کے نہیں لا سکتی۔ اللہ نے آسمان بنایا، ساری کائنات مل کے آسمان نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے سورج چاند ستارے بنائے، ساری دنیا مل کے اللہ کی سورج کی طرح سورج چاند جیسا، چاند زمین جیسی زمین نہیں بنا سکتے۔ تو پھر میں کہنے کا حق بجانب ہوں کہنے پر کہ جب رب کی زمین جیسی زمین، آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے ہو، تو رب کے کلام قرآن جیسا قرآن بلا کیسے بنا سکتے ہو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
صورت بنا کے لے آؤ، لیکن لا نہیں سکے۔ یہ وہ رب کا کلام ہے، شان والا، عظمتوں والا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سے فرمایا، میرا پاک پیغمبر پہلے دن ہی سے آپ کو 5 آیتیں دی ہیں، ساری کائنات مخالف ہوتی ہے، ہو جائے، اپنے بیگانے ہوتے ہیں، ہو جائیں، دوست دشمن بنتے ہیں، بن جائیں، مکہ چھوٹنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑ دیجئے، حرم چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑ دیجئے، زمزم کا ٹھنڈا پانی اور میٹھا چشمہ چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑ دیجئے، خاندان قبیلہ چھوڑ دیجئے، لیکن فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اوحی الیک، میرا پیغمبر جو آپ کی طرف قرآن آیا ہے یہ آپ سے کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ اس پہ آپ فَاسْتَمْسِكْ، استمساک کہتے ہیں مضبوطی سے اس پہ ہاتھ رکھ لو۔ کیا مطلب ہے؟ ایسے پکڑ لو؟ نہیں نہیں، عمل قرآن کے مطابق، عقیدہ قرآن کے مطابق، اخلاق قرآن کے مطابق، سیرت قرآن کے مطابق، کردار قرآن کے مطابق، اللہ اکبر، تجارت قرآن کے مطابق، یعنی ایسے الفاظ بالفاظ دیگر کہ میرا پاک پیغمبر قرآن آپ کے بغیر اور آپ قرآن کے بغیر نہ رہ سکیں، قرآن آپ کا تعارف بن جائے اور آپ قرآن کا تعارف بن جائے۔ اگر میں کہوں قرآن نور مبین ہے تو آپ سراج منیر ہیں، قرآن واعظ ہے تو آپ واعظ ہیں، قرآن ہدایت ہے تو آپ ہادی ہیں، قرآن نصیحت ہے تو آپ ناصح ہیں، قرآن رحمت للمؤمنین ہے تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ ایسے پیوستہ ہو جائیں، سب کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، آپ سے قرآن نہ چھوٹنے پائے۔ یقین کیجئے کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، ولید آ گیا میرے پاک پیغمبر کی مجلس میں، ابو الولید کہنے لگا نبی علیہ السلام سے، بھتیجے گھر گھر میں لڑائی ہے، باپ بیٹے کا مخالف، بیٹا باپ سے جدا ہے، اتنا ماں بیٹی کا جھگڑا ہے، کچھ آپ بھی نرمی کر لیں۔ فرمایا کیا؟ عورت چاہیے، جس عورت کو، لڑکی کو آپ چاہیں گے ہم آپ کو رشتہ دیں گے۔ مال چاہیے، ڈھیر دگا دیتے ہیں۔ لیڈری چاہیے، سرداری چاہیے، دینے کو تیار ہیں۔ بس جو بات آپ کرتے ہیں یہ نہ کریں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا الولید قد فرغت، آپ اپنی بات سے فارغ ہو گئے؟ کہ اللہ کا میری بات ختم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں بتاؤں میں کیا چاہتا ہوں؟ کہ اللہ کے بتائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سورت حامیم سجدہ شروع کر دیا، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، ابو الولید کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی شروع ہو گئی، رو رہا ہے، رو رو کے جب اٹھ کے چلا گیا، تلاوت ختم ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، میں یہی چاہتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں۔ اب جب گیا تو ابو جہل اینڈ کمپنی سارے انتظار میں ہیں کہ جی جرگہ بھیجا، جرگوئی کیا جواب لے کے آتا ہے۔ جا کے کہنے لگا، یا معاشر قریش، او قریش قبیلے، لقد سمعت من محمد کلاما، اللہ اکبر، لقد سمعت من محمد کلاما، اللہ کی قسم ہے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے، ما ہوا بالسحر ولا بالشعر ولا بالکہانہ، نہ وہ شاعری ہے، نہ وہ جادو ہے، اور نہ وہ کاہنوں کا کلام ہے۔ وہ سچ کہتے ہیں کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔
آپ کو ایک اور قرآن کا انقلاب بتا دوں یا تاثیر بتا دوں کہ قرآن معجزہ کیسا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے۔ جب مکہ سے پہلا قافلہ ہجرت کر کے حبشہ جاتا ہے، حبشہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نجاشی بڑا منصف بادشاہ ہے عیسائی، لیکن مزاج اس کا منصفانہ ہے، کسی کو مجبور نہیں کرتا کسی کے مذہب پر۔ اب وہاں چلے جائیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے چلے گئے، سکون سے جا کے حبشہ میں رہنے لگے۔ مکے والوں نے کہا او ادھر سے بگایا، ادھر سے ہم نے دبایا ان کو، وہاں چلے گئے، چین سے ادھر بھی بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اہل مکہ نے میٹنگ بلائی، بڑے تحفے تحائف جمع کیے کہ حبشے کے بادشاہ کو یہ تحفے بھی دینا اور جا کے ان سے کہنا کہ یہ چند باغی آئے ہیں ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دینا۔ پہنچ گئے، بادشاہ نجاشی آ گیا، تخت پر بیٹھا ہے، صبح صبح کا وقت ہے، بادشاہ تخت پہ آیا، یہ مکہ کا وفد بھی سامنے آ گیا۔ عمر ابن عاص جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ ان کا نمائندہ تھا، بڑا آگے ہو گیا۔ بادشاہ کی ملاقات سے پہلے ارکان پارلیمنٹ جو وزیر تھے نا، ان کو تحفے دیے تھے کہ جب بادشاہ کے سامنے ہم بولیں گے تو یہ سارے وزیر ہماری تائید کریں گے تو بات میں زور آئے گا۔ یہ پرانا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کہ جب دو گے نا پیسے تو یہ کھائیں گے تو پھر ہمارے حق میں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ وزیروں نے کہا ٹھیک ہے، کل جب آپ بولیں گے ہم سارے تائید کریں گے۔ بادشاہ نے کہا یہ وفد کیا کہتا ہے مکے کا؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، پہلے تو آپ ہی تحفہ قبول کیجئے۔ بادشاہ نے قبول کیا، بولیے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، مکے کے چند نوجوان ہیں جو باپ دادا کے دین سے باغی ہو چکے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بھاگ کے یہاں آئے ہیں، اگر آپ ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دیں آپ کا احسان ہوگا۔ سارے وزیر کہنے لگے جی جی بادشاہ سلام، ایسا ہی ایسا ہی۔ بادشاہ ویسے ہی تو بادشاہ نہیں بنتا، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایسے ہی پکڑ کے آپ کے حوالے کر دوں جب تک کہ میں پوچھوں گا نہیں کون ہے کہاں رہتے ہیں۔ سمن جاری ہو گیا، کل جو مہاجرین آئے تھے نا مکے سے، بادشاہ کی بارگاہ میں دربار میں پیش ہو جاؤ۔ جب خط ملتا ہے تو جعفر طیار اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں یار پریشانی، کیا پریشانی؟ وہ ظالم ادھر بھی پہنچ آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ کہا جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ اگلے دن مکے کا وفد بھی کھڑا ہے، قربان جاؤں، سنو گے قرآن کے نہیں سنو گے؟ مکے کا وفد بھی کھڑا ہے اور یہ بیچارے نہت جعفر طیار کی قیادت میں یہ مختصر سا وفد یہ بھی آ گیا۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا او مکے کے جوانوں، یہ آپ کی قوم کے سردار لیڈر ہیں؟ جی ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ جعفر طیار آگے بڑھ کے کہنے لگے یہ نہیں کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا ہاں بادشاہ سلامت یہ سچ کہتے ہیں، ہم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ تو پوچھئے کہ ہم نے چھوڑا کون سا دین ہے؟ بادشاہ کہنے لگا بولیے۔ کہنے لگے کننا قوما اہل جاہلیت، کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاسنام ونأکل المیتۃ ونشرب الخمر۔ اللہ، اے بادشاہ سلامت، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم بتوں کے پجاری تھے، حرام کھاتے تھے، خون پیتے تھے، مردار بھی کھا جایا کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفَ، ہم نے طاقتور کمزور کو ہمیشہ کھا جاتا تھا۔ وَنَسُوءُ الْجَوَارَ،
ہم پڑوسیوں کے حقوق بھی پامال کرتے تھے. اذ بعثنا اللہ فینا، اچانک اللہ نے ہمارے اندر ہی سے ایک شخصیت کو نبی بنا دیا. نعرف اسمہ ونسبہ وحسبہ وعفافہ، ہمیں ان کا نام بھی معلوم، امانت داری بھی معلوم، صداقت بھی معلوم ہے. وہ آئے اور انہوں نے ہمیں بت پرستی سے نکال کر رب کی عبادت پہ لگا دیا. حلال کا حکم کہہ دیا، خون ہم پہ حرام کر دیا. بادشاہ نے جب یہ متاثر کن گفتگو سنی چکرا گیا. ایک دم کہنے لگا هل عندکم من الوحی شیء، جو تمہارے نبی پہ وحی اترتی ہے، او مکے والو کیا آپ کے پاس اپنے نبی کی وحی ہے؟ ان پہ جو کلام جو قرآن اترتا ہے اس کا کوئی حصہ ہے؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے صرف سورت طٰہٰ یاد تھی. اللہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا. بادشاہ عیسائی تھا نا، کہتے ہیں جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے شروع کر دیا، اللہ سورت مریم شروع کر دی. غلطی سے میں نے طٰہٰ کیا، سورت مریم شروع کر دی. کیا؟ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. بھائی اس کہہ دو سبحان اللہ. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. ایک رکوع مکمل کیا، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہا ہے اور فوراً کہنے لگا یہ روشنی اور موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی روشنی یوں لگتا ہے ایک ہی چراغ سے نکلی ہے. اللہ اکبر. ایک ہی چراغ سے نکلنے والی روشنی. داڑھی بھی اس نے خشک کی، سارا رو رہا تھا. تو جلال میں آ کے مکے والوں سے کہتا ہے تحفے لو، گیٹ آؤٹ، چلو نکالو ان کو. مکے والے چلو ان کو باہر نکال دیا. اور جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں سے کہنے لگا رہو میرے ملک میں جیسے تمہارا جی چاہے، اپنے دین پہ عمل کرو. قرآن کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ذرا آگے بھی ایک جھلک دیکھ لیجئے. جب یہ سارا وفد بادشاہ سے باہر آیا نا تو باہر مکے والوں کا چلتے ہیں. ابو العاص کہنے لگا نہیں کل ایک وار دوسرا کروں گا، ادھر سے نہیں تو پینترا بدل کے آؤں گا. انہوں نے کہا اب کیسے آؤ گے، آج ذلیل تھوڑے ہوئے ہیں. کہنے کل پھر آئیں گے. جب اگلے دن بادشاہ تخت پہ بیٹھا تو دیکھتے ہیں مکے والے پھر کل کھڑے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ کل والا وفد جن کو میں نے نکال دیا تھا یہ پھر کیا کر رہا ہے یہاں؟ تو آگے بڑھ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، جن لوگوں کی وجہ سے آپ نے ہمیں نکال دیا بے عزت کر کے، یہ ایسے لوگ ہیں انہم یشتمون عیسیٰ و امہ. الزام دیکھا ہے باطل پرستوں کا کہ جی ہمارا دین تو یہ مانتے ہی نہیں، بادشاہ سلامت آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. یشتمون عیسیٰ و امہ. بادشاہ چہرہ لال ہو گیا جلال سے، کہا بلا کے لے آؤ. جب پھر مکے کے بیچاروں کو جعفر طیار ان کے وفد کو دوبارہ بلایا گیا، جعفر طیار سے بادشاہ نے کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں؟ قربان جاؤں. جعفر طیار کہنے لگے اللہ کی قسم ہے سورت مریم کا پہلا رکوع پہلے دن پڑھا،
دوسرے دن جب پوچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کے بارے میں، تو دوسرا رکوع شروع کر دیا اور پڑھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ آ گیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ، میں کس کا بندہ ہوں؟ جو مانتے ہیں وہ بولیں میں کس کا بندہ ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ، میں عبد اللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ جب یہ آیتیں پڑھی آپ یقین جانیے کہ بادشاہ کی ہچکی باندھی گئی اور اٹھا اپنے تخت سے، قالین پہ تنکا پڑا تھا، ایسے اٹھا کے کہنے لگا، سارے پارلیمنٹ کے سامنے کہنے لگا اللہ کی قسم ہے جو حقیقت قرآن سے بیان کی ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، یہی سچ ہے۔ کہنے لگا کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرا اعلان ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بادشاہ مسلمان ہو گیا، نجاشی کلمہ پڑھ لیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور علامہ صابونی کہتے ہیں شریعت اللہ للانسان تبیانو، شریعت اللہ للانسان تبیانو وکل شیء سوی القرآن خسرانو۔ اللہ، یہ وہ پرتاثیر معجز کلام ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سناؤں کچھ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو میں نے کہا شاید عشاء کی نماز کا جیسے ہی سلام پھریں گے سنتیں وتر پڑھ کے تو پھر بیان شروع ہوگا، مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ رات 10 بجے بیان ہوگا۔ تو میں نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب کہیں لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں نیند آ رہی ہوگی تو میں ان کو سناؤں گا یا جگاؤں گا؟ تو آپ کو جگانا تو نہیں پڑے گا نا، جاگ کے بیٹھیں۔ دیکھو ویسے بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں لگتا، آئندہ ہم مل بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، لیکن ایک دعا ضرور کرتا ہوں اللہ کہ اللہ جس طرح یہاں جمع کیا ہے اللہ ہمیں عرش کے سائے تلے جمع فرمائے۔ تو پھر سنیے رب کا قرآن، یہ تو وہ کلام ہے، صرف یہی تاثیر نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، یقین کیجئے 7واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ تو ایسا کلام ہے
جب وہ رسول پہ نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوگی، رو رہے ہوں گے۔ یہ کمال ہے قرآن کا۔ پاکستان کے ایک عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں مصر کے ایک بہت بڑے قاری ہیں، قاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ، قاریوں میں ایک نام تھا۔ کہتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا حضرت آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، پوری دنیا گھومتے ہیں، کوئی قرآن کا کوئی معجزہ دیکھا ہے آپ نے، کوئی کمالات؟ کہنے لگے قرآن کا کوئی ایک کمال تھوڑا ہی ہے، قرآن تو سارا کمال در کمال ہے۔ میں نے کہا کوئی ایک سنا دیجئے۔ کہنے لگا سنا دوں؟ سنائیے۔ کہنے لگے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، مصر کا جو بادشاہ تھا نا جمال عبد الناصر، کہتے ہیں اس کا رکا آ گیا میرے پاس کہ تیاری کرو آپ نے روس کے دورے پر میرے ساتھ جانا ہے۔ کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ جب میری تلاوت یا سعودیہ میں ہوتی ہے، پاکستان، افغانستان، اسلامی، اب روس میں مجھے لے جانے کا مقصد ہے، دہریوں کا ملک ہے، تو میں وہاں کیا کروں گا؟ خیر چلا گیا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے ان سے کہ بھائی آپ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ نے کہا میں ان کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں گفتگو ہوئی، تبادلہ خیال ہوتا رہا، پھر مجلس جمی تو مصری صدر نے ان سب سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میرے ساتھ ایک مہمان آیا ہے، وہ کچھ پڑھے۔ کہا بالکل اجازت ہے، پڑھے۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھے ایسے اشارہ کیا کہ سناؤ نا ذرا قرآن۔ سارے کافر بیٹھے ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں، سناؤ ذرا۔ کہتے ہیں تو پھر میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھے اور سورہ طٰہٰ شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آنکھیں جب کھولی تو قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہوں، سارے رو رہے ہیں۔ جب رو رہے ہیں تلاوت ختم ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، کوئی سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ تو کوئی نہیں آئی کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کوئی ایسا کلام ہے کہ دل کو رونے پہ مجبور کرتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ پر بڑا قابو ڈالنے کی کوشش کی، قابو کریں، لیکن بے قابو ہو گئے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ تو قرآن کا ایک انداز ہے، ذرا دوسرا بھی دیکھ لیجئے۔ یہ میرے سامنے 9واں پارہ ہے، تاثیر قرآن دیکھ لیجئے، اعجاز قرآن دیکھ لیجئے۔ سورۃ انفال دوسری آیت فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ پہلا نتیجہ ذکر، دل ڈر جاتے ہیں۔ اور قرآن کا کمال وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سچ بتاؤ قرآن سے ایمان مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ زادتہم ایمانا، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر وہ توکل و بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟
اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے شاید، قاری صاحب، تو چلیں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول اور منظور فرمائے۔